سب سے پہلی بات تو جادو کے اثر سے بچنے اور پرہیز کا طریقہ کیا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ جن چیزوں کی وجہ سے جادو کا امکان بڑھ جاتا ہے ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا. تو سب سے بہتر پرہیز کا طریقہ، پتہ ہے کوئی دشمن ہے، پتہ ہے کوئی حاسد ہے، کرنے کا امکان ہے اور وہ جاتے آتے بھی رہتے ہیں ایسے جادو نگریوں میں، تو بس پھر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حتی الامکان پاکی اور طہارت کا اہتمام کیا جائے. اور پھر ساتھ ساتھ بہت ہی بہتر اور عمدہ ہو اگر ہر وقت باوضو رہنے کا اہتمام کیا جائے، اور صرف اپنے جسم کو ان نجاستوں سے غسل اور وضو کے ذریعے نہیں، اپنی نگاہوں کو بھی پاک رکھنا ہے، اپنی زبان کو بھی گندی زبان اور گالی گلوچ اور زبان کے فتنوں سے پاک رکھنا ہے، اپنے لباس کو، اپنے ماحول کو اور اپنے دل کو پاک رکھنا ہے. ایک تو یہ پاکی اور طہارت کا معاملہ. پھر اللہ کی نافرمانی اور سرکشی سے اجتناب کرنا ہے. اس کے بعد ذکر الہی. شیطانی کام ہے، شیطان کی چال ہے، شیطان کے چیلے کام کرتے ہیں، اور حدیث بتاتی ہے کہ جب انسان ذکر کرتا ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. تو گویا جادو کے اثرات سے حفاظت لینے کے لیے ذکر کثرت سے کرنا ہے. اور پھر معوذتین، سورہ ناس اور سورہ فلق اور آیت الکرسی، یہ تو حفاظت کے بہترین مجرب نسخے ہیں جو ہمیں حدیث کے حوالے سے پتہ چلتے ہیں. اور پھر خوراک میں حفاظت کے لیے خوراک میں اجوا کھجور، اور پھر کلونجی کے لیے حدیث کے الفاظ ہیں نا، وہ کالے یا سیاہ دانے جس میں موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے. تو کلونجی کا کھانا، زیتون کا کھانا، انجیر کا کھانا، یہ ساری چیزیں ہیں جو جسمانی طور پر بھی انسان کو طاقت دیتی ہیں، مقوی ہیں، اور یہ بھی حفاظت کا ذریعہ بنے گی.